ایک آدمی سنسان علاقے میں رات کو گاڑی پر جا رہا تھا کہ اچانک سے اس کے سامنے سے ایک آدمی آ گیا۔ اس نے گاڑی کو روکا اور وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ وہ دوسرا شخص اس کی گاڑی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، چھوٹا سا کام کرنے آیا ہوں، اور دوسرا لڑکا بہت زیادہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ آخر وہ شخص اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر وہ دونوں سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس نے پوچھا کہ بابا جی، آپ اس وقت آدھی رات کو یہاں سنسان علاقے میں کیا کر رہے تھے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، یہاں آیا تھا، سواری کے انتظار میں تھا، کوئی سواری نہ مل رہی تھی تو اتنی زیادہ دیر ہو گئی۔ خیر، گاڑی چلتے ہوئے اچانک ایک اور شخص ان کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ وہ شخص اس کو آگے سے کہنے لگا کہ بھائی، مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لو، میرا موٹر سائیکل خراب ہو گیا ہے، مجھے اپنے بھائی کی دوائی لینے جانا ہے اور وہ بہت زیادہ بیمار ہیں۔ وہ لڑکا پھر سے سوچنے لگا کہ میں نے ان سب کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا۔ اس نے کہا کہ جاؤ بھائی، اپنا بندوبست خود کرو، میرے پاس جگہ نہیں ہے، مجھے اپنے گھر جلدی جانا ہے، اپنا بندوبست آپ خود ہی کر لو۔ ساتھ بیٹھے شخص نے اس کو کہا کہ مجھے یہ شخص بہت مجبور لگ رہا ہے، اسے بھی بٹھا لو اپنے ساتھ۔ کھڑا آدمی پھر سے اس کو کہنے لگا کہ پلیز آپ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے بہت ضروری کام ہے، مجھے بہت ضرور جانا ہے۔ اس نے کہا کہ میری گاڑی میں جگہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھا شخص اس کو کہنے لگا کہ بٹھا لو، ثواب کا کام ہے۔ وہ لڑکا بولنے لگا کہ اس بندے نے مجھے تنگ کر دیا، اور پھر اس نے اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھنے کو کہا۔ وہ شخص آگے والی سیٹ پر بیٹھنے لگا تو اس نے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، آگے جگہ نہیں ہے، پیچھے بیٹھو۔ وہ شخص پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکا اپنے ساتھ بیٹھے آدمی سے پوچھنے لگا کہ انکل، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے کدھر جانا ہے؟ پیچھے بیٹھا شخص پوچھنے لگا کہ بھائی، آپ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کدھر جانا ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی، میں آپ سے نہیں پوچھ رہا۔ اس نے کہا کہ یہاں میرے علاوہ گاڑی میں اور تو کوئی نہیں ہے۔ ساتھ بیٹھے شخص سے وہ پھر سے پوچھنے لگا کہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کو جانا کہاں ہے؟ اس نے اس کو خاموش ہونے کا کہا تھا۔ پیچھے بیٹھا شخص بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی، گاڑی روکو اور بھائی مجھے جانے دو۔ وہ اتر کر دوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھا شخص بھی یہی کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا سفر بھی مکمل ہو گیا ہے، مجھے بھی جانا چاہیے۔ اس نے کہا کہ انکل، آپ بتائیں تو آپ ہیں کون اور کہاں جانا ہے آپ نے؟ وہ کہنے لگا کہ میں اسرائیل ہوں اور تمہاری جان لینے آیا ہوں۔ وہ لڑکا ڈر گیا، ادھر ہی گاڑی چھوڑی اور بھاگ نکلا۔ وہ شخص گاڑی لے کر بھاگ گیا اور اسی دوران وہ شخص جو پیچھے راستے میں ہی اتر گیا تھا، وہ بھی ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئے، اور وہ دونوں گاڑی لے کر چلے گئے۔ پیچھے کھڑا لڑکا دیکھ کر روتا رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہو چکا ہے۔ وہ روتا رہا کہ وہ اس کی گاڑی لے کر بھاگ گئے، پر افسوس اب کیا ہو سکتا تھا؟ دوستو، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی پر بھی اعتبار کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں، کہیں آپ کے ساتھ بھی یہ نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی مدد نہ کریں، لیکن آگے والے بندے کو دیکھیں کہ یہ مدد کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔